حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو زمانے کی نبض دیکھ کر یا زمانے کے حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ کسی جگہ رش دیکھتے ہیں یا حالات دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تجارت کرتے تھے اور وسیع آپ کا حلقہ احباب تھا، اور حلقہ احباب میں امیر لوگ تھے۔ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے اس طرح کی اس کی دوستی ہوتی ہے۔ آپ کے دوستوں میں شامل ہے حضرت عثمان غنی، آپ کا قریبی دوستانہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے جو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ آپ کے قریبی دوست تھے حضرت سعید بن زید، یہ آپ کے قریب کے لوگ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت صدیق اکبر معاشرے کے اندر ایک نہایت سنجیدہ، سمجھدار، معاملہ فہم اور مدبر شمار کیے جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ کرنے والا آدمی۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرماتے ہی لوگوں کا رد عمل بھی دیکھ لیا تھا، فوری طور پر لوگ رائے کیا دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ضمیر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، شعور کی نہیں کھولتے، سلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں، حالانکہ ضمیر جاگ جاتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چل گیا محبوب سچے ہیں تو پھر انہوں نے امت کو یہ اپنے عمل سے پیغام دیا ہے کہ ایمان، عشق، محبت، غلامی یہ جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ جب ان کی آنکھیں دل کی کھل گئیں تو ضمیر کی بھی کھولی، اور پھر لوگوں کو نہیں دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ زندگی میں شعوری فیصلے کریں اور جلدی کریں، یہ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ ساری زندگی ڈبل مائنڈڈ رہنا، میں ٹھیک چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے، یہ راستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، بھئی آپ چلتے رہیں، جو گھر سے نکلتا ہے منزل تک پہنچ جایا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فیصلہ کرنے والی شخصیت کا نام ہے، اور فوراً فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ اور حضور کے ایسے فیصلے بھی جو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے حدیبیہ میں، 1400-1500 صحابہ سے خود نبی کریم نے فرمایا احرام باندھو بھائی عمرہ کریں گے۔ یہاں کسی آدمی کا ویسے تھوڑا لیٹ ہو جائے عمرہ تو لوگ پوچھتے آپ گئے نہیں، خیریت تو ہے؟ تو نبی کریم 1400-1500 لوگوں کو لے کر گئے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ وہاں صلح لکھی گئی، شرائط طے ہوئی، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، بندھے ہوئے احرام کھولیں گے۔ کون؟ جو کعبے کے مالک اور وارث ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام۔ آپ واپس جائیں۔ حضور نے شرط مان لی۔ پھر شرط انہوں نے رکھ دی ایک نئی، کہا جو بندہ مسلمان مکے سے مدینے جائے گا مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ مدینے کا شخص مکے گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے، شرط برابر کی نہیں، پر حضور نے فرمایا مان لو، لکھو۔ بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے۔ اب ایک اور شرط، جب شرطیں لکھی جا رہی تھی تو ایک اور شرط، حضرت مولا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ لکھ رہے تھے۔ جب شرطیں لکھنے لگے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ۔ اس پر بھی کفار بولے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو لائی کس بات کی؟ آپ کاٹیے۔ حضور کا حکم ماننا بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا اسے کاٹ دو، پھر پیچھے کھڑے ہو، کاٹ دو۔ شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کم آتے ہیں۔ تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو، ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور نہیں کاٹنا آتا۔ غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا، کاٹ دو اس کو۔ تو مولا کائنات نے، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، حضور نہیں کاٹا جاتا۔
फरमाया चल फिर इस तरह कर, तू पीछे हट। अल्लाह के महबूब ने खुद वहां से रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्न, इतनी सख्त शर्तें, इतनी सख्त शर्तें। और फिर हुजूर ने अभी शर्त तय ही की थी कि जो मक्का मुकरमा से आएगा हम उसे पनाह नहीं देंगे। अभी शर्त तय हुई थी, लिखी नहीं थी कि हजरत अबू जंदल आ गए, पैरों में जंजीरें, हाथ बंधे हुए, रो के अर्ज की हुजूर मुझे ना छोड़ के जाइएगा, बड़ा मारते हैं, तकलीफ देते हैं। अभी बात हो ही रही थी कि फिर कुरैश में से लोग बोले कि आपने वादा किया नहीं लेके जाएंगे। उसी आलम में हुजूर ने वापस भेजा। इतनी कड़ी शर्तें। जब ये मुआहदा तय हो गया, इहराम खोलने हैं, बड़ा मुश्किल काम है, 1 साल तक इंतजार करना है, वापस जाएंगे, यहूदी रहते हैं, मुनाफिक रहते हैं मदीने में, बातें करेंगे, सारी बातें पेश नजर थी। हजरत उमर जज्बा जिहाद से सरशार, सही बुखारी में मौजूद है, नबी करीम के हुजूर हाजिर हुए। अर्ज की हुजूर आप भी सच्चे, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, हम दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? आप हमें इजाजत दें, निमट लेते हैं इनसे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं मर्जी से फैसले नहीं करता, वही कहता हूं जो मेरा रब हुक्म इरशाद फरमाता है। हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आपने फरमाया नहीं था कि उमरा करेंगे, इहराम बांधो? तो हुजूर फरमाने लगे कहा था उमरा करेंगे, ये थोड़ी कहा था इसी साल ही करेंगे, करेंगे ना उमरा, होगा उमरा। हजरत फारूक आजम कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह से निकल आया, लेकिन वो काफिरों ने नबी पाक को इन सख्त शरायत में मनाया था, तो मुझे जज्बा जिहाद, वलवला, दबदबा और मिजाज के अंदर वो जो बार बार मेरे चीज पैदा हो रही थी कि हम 313 थे तो इनके छक्के छुड़ा दिए, अब तो हम हजारों में हैं, करीम हुक्म तो करें। फरमाते मैं वहां से थोड़ा पीछे गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। मैंने कहा अबू बकर हुजूर भी सच्चे, वही बातें जो हुजूर से की थी। अबू बकर सिद्दीक नबी पाक भी सच्चे, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, तो हम दब के सुलह क्यों करें? तो फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर ने मुझे ऐसे मिजाज शनासा है नबी पाक के, वही जवाब दिया जो हुजूर ने दिया था। कहने लगे उमर तुझे तेरी माँ रोए, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो मर्जी से फैसला नहीं करते, वही फरमाते हैं जो रब उन्हें हुक्म इरशाद फरमाता है। वही बात हजरत सिद्दीक ने कर दी। तो इरशाद फरमाने लगे, मैंने फौरन फिर वही जुमला दोहराया जो हुजूर के सामने। मैंने कहा अबू बकर करीम ने फरमाया नहीं था उमरा करेंगे, इहराम बांधो। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे कहा था महबूब ने, फरमाया था, पर ये तो नहीं ना फरमाया था कि इसी साल ही करेंगे। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते मैं पीछे, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाते मैं पीछे हट गया। थोड़ी देर के बाद जब मेरा मिजाज नॉर्मल हुआ, तबीयत ठंडी हुई, तो बाकी तो बातें मैंने सोची ही सोची थी। मैं सोचने लगा अबू बकर सिद्दीक का ईमान कितना ताकतवर है, कितना मजबूत है, कितने शनास। एक होता है हुक्म, एक होती है मर्जी। कुछ लोग कहते हैं जी वो मैंने पूछा था, हजरत साहब ने मुझे कहा था आप जाएं, ये हुक्म है भाई, मर्जी भी तो पूछ, मर्जी क्या है? ये जो कि हमारा दौर दलील का है, दलील दे दूं। एक हुक्म होता है, एक रजा होती है, इनमें फर्क है। हुजूर ने फरमाया तलाक देना जायज है, रजा नहीं अल्लाह की, पसंद नहीं अल्लाह को, जायज है पर पसंद, ये फर्क होता है। एक चीज ये है कि उसकी इजाजत है, एक ये है कि वो पसंद, इनमें फर्क है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल यह है कि वो नबी पाक की रिजा को जान गए थे। उन्हें हुजूर ने फरमाया नहीं था कि बिलाल को खरीद के लाएं, फरमाया नहीं, नबी पाक हुक्मन नहीं कहा, लेकिन हुजूर सैयदना बिलाल के लिए परेशान थे। तो जनाब सिद्दीक बात समझ गए और जाके कहा बिलाल खरीदने आया हूं। तो उसने अपने अपने हिसाब से बड़े महंगे पैसे बताए। तो आप फरमाने लगे तूने अपनी औकात के बराबर ही बात की है, मैं तो बहुत कुछ लेके आया था। उसने कहा ताजर आदमी हो, ताजर बंदे तो इस तरह के काम नहीं करते। फरमाया तुम हमें समझे नहीं ना अभी तक। ये जो मर्जी को समझ लेना है ना, रिजा को। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं दीनी लोगों से भी मुझे शिकवा रहता है, दीनी लोग भी कई दफा 2 कदम पीछे हटते हैं, अपने काम का मजा नहीं लेते, दिफाई मास पे खड़े हो जाते हैं।
نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میرا مطلب یہ ہے ان کا، بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سر حشر بھی کریں گے، دو قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو؟ اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر۔ یہ کیا بات ہوئی کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا۔ ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے، تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے، اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے، برا تو پہلے بھی نہیں کہتے، اپنا کام کر رہے ہیں۔ نہیں اگر تھوڑی سی، میں نے کہا ایک بات بڑی پکی ہے، مضبوط ہے، ہم نے دعا مانگی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی مالک وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی بات ہوگا قیامت۔ داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں، خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں، غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں، اور اس رنگ میں نہ پوری طرح، یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ انسان کی کیفیات ہوں، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ، کمزور کچی باتیں نہیں۔ عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو وہ بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے، کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا۔ تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغت اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغت اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں۔ کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین، تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط، کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغت اللہ میں رنگ گئے۔ ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا، یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں جس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق، پوری طرح صبغت اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے،
بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا، دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے؟ وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں، تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے، کسی میں دو پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری۔ لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا، شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں۔ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا، اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے ہمارے شجرہ طریقت میں۔ ہم سچی مچی کے مرید ہیں، مولا علی کے مرید ہیں شیر خدا سے۔ لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا، بعد کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہے، شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے کوئی۔ یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو؟ میری بات پر غور کرنا۔ بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الکلام انہیں کہا جاتا تھا۔ گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی۔ نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے بعد۔ نقشبندی سلسلہ طریقت میں نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، پھر حضرت سلمان فارسی کا، اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے ہیں۔ حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ چورا شریف سے وابستہ تھے، نقشبندی سلسلے میں مرید تھے، ایک بات کرتے تھے تو وہ جن سے میں نے سنی انہوں نے بھی بڑے والہانہ انداز میں سنائی۔ کہنے لگے بات کرتے تھے جان نکال لیتے تھے، کہتے تھے لوگوں سنو میں سید ہوں، میری آنکھ دیکھو سچا سید ہوں۔ فرماتے تھے میری طرف دیکھو میں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں، پڑھا لکھا سید ہوں۔ اور پھر بات کرتے تو بات میں اور وزن پیدا کرتے، کہتے اگر مجھے کہو تو میں اپنے سے لے کر مولا علی تک اپنا سارا شجرہ نسب بیان کروں، میں اپنی ماں سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سارا شجرہ نسب بیان کروں۔ فرمایا کرتے تو سنو لوگو میں بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر صدیق کا ہوں، اس لیے کہ میں نقشبندی سلسلہ طریقت سے ہوں، بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر۔ یہ دیکھو کمال، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ نبی کریم نے فرمایا مسجد نبوی میں جس جس کا بھی دروازہ کھلتا ہے نا، سارے دروازے بند کر دو، صحیح بخاری ہے، سب بند کر دو دروازے، ابو بکر صدیق کا دروازہ نہ بند کرنا۔ آج بھی کسی بھی زمانے میں مسجد نبوی کے سب دروازے بند کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس کے باہر لکھا ہے نا باب ابی بکر صدیق، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ اس دروازے کو مدینے والے محبوب نے کھلوایا ہے، وہ ہمیشہ چمکتا ہے۔ لوگ شرارتیں کرتے ہیں، اور انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ شرارت کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ کوئی اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ اسے بھی غور سے سنتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کا۔ یہ جب بھی آپ کو کوئی شخص نظر آئے نا صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کچی بات کرتا، تو سمجھو بیچارہ کمزور ہے، یہ بیچارہ نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے، اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس طرح قد اونچے نہیں ہوتے،
کبھی ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں بیچاروں کی. میں ان سے کہتا ہوں ہمیں نا اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اوقات سے اونچی بات ہمارے دادا شیخ تھے حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ. ان سے کسی نے حضور کی چاروں بیٹیوں کے نام پوچھے تو حضرت اٹھ کے اندر چلے گئے. تو اس نے اعتراض کیا، دیکھو کتاب دیکھنے چلے گئے، اتنے بڑے مفتی ہیں اور بیٹیوں کے نام یاد. حضرت واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا نہیں کیا. اپنا قد دیکھیں اور اس قد میں رہیں. اپنے قد سے اونچی کبھی کوئی بات نہ کریں، کبھی کمزور نہ پڑیں. اور میں آپ کو ایک بطور نصیحت بات کرتا ہوں اپنے سنگیوں کو، جہاں دینی لوگوں پر بحث ہو رہی ہو نا، کسی جگہ بھی کوئی کسی صحابی کے بارے میں اہل کسی قسم کی کوئی بحث کوئی بندہ بھی چھیڑے، اپنے کان پوری طرح بند کر لیں. اور ایسے کسی آدمی کی کسی شرارت کا شکار قطعاً نہیں ہونا. یہ بڑا خوفناک منظر ہے. کفر اگر کبھی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ بتائیں گے کہ قرون اولیٰ کے لوگ بھی لڑتے رہے تھے، کوئی زمانہ ٹھیک ہی نہیں رہا تھا. کیا جواب دیں گے آپ دنیا کو؟ اس لیے بڑوں کے معاملات کے اندر الجھنے کی ضرورت، بڑے تھے، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق سے 3 باتیں سیکھ لیں. ایک تو انہوں نے وفا کر کے دکھائی ہر جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی رضا جس چیز میں تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنایا. اور تیسری اہم اور نتیجہ خیز بات یہ تھی کہ دین کی امانت کو بطور امانت لیا ہے تو اسے امانت ہی سمجھا ہے. ان کے اپنے بیٹے جوان تھے، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی ہیں جناب صدیق کی. اور جناب عمر سے ویسے ان کی زندگی میں بنی نہیں، مقابلہ ہی رہا. حضرت عمر بھی کہتے ہیں میں ساری زندگی آگے گزرنے کی کوشش کرتا رہا. آپ کو ایسا نہیں ملے گا کبھی بھی کہ بڑا ان کا کوئی قریبی اکٹھے آنا جانا تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن جب وہ وصال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے بعد امیر عمر فاروق ہوں گے. تو لوگوں نے شکوہ کر کے کہا کہ اتنے سخت آدمی کو بنا کے جا رہے ہو. تو آپ نے فرمایا رب پوچھے گا نا ابو بکر سے. اور وہاں جو آپ کے جملے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. آپ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت تو اس عالم میں تو بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے، اور میں تو ہوں ہی صدیق. فرمانے لگے رب کریم اگر مجھ سے پوچھے گا نا کس کو محبوب کی امت کا نگران بنا کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت میں سب سے بہترین آدمی تھا اسے بنا کے آیا. اور پھر حضرت عمر نے بھی اس کو نبھایا. ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانتیں اہلوں کے حوالے کرو، نا اہلوں کے حوالے نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ کا اپنا بیٹا بھی تو نیک ہے نا، اسے بنا دیں. آپ فرمانے لگے بنانے کی بات دور کی رہی، میرا بیٹا خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہیں ہوگا. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا ان کے بیٹے کے لیے راجل صالح، تیرا بیٹا نیک آدمی، تو میں مشورے میں بھی شامل. کیوں؟ فرمایا اس نے تو ایام طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے مسلمانوں کا نگران بنا دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیانتدار لوگ تھے. اپنی زندگی میں ان چیزوں کو غور سے دیکھیں. اور جو بات شروع کی تھی پھر اسی پر آتا ہوں، اپنے کام کا لطف لیں، اپنے کام کا مزہ لیں، اس کا سرور حاصل کریں، اس کا ذائقہ. میں کراچی میں تھا، ایک ادارے کا دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو مجھے مفتی صاحب میرے کان میں کہنے لگے کہ بچے پڑھائی پر توجہ نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا جو توجہ نہیں کرتا اس کی پڑھائی چھڑوا دیں. اسے کہیں جس طرف تیری توجہ ہے تو وہ والا کام کر لے. جن کو جبرن پڑھاؤ گے وہ کل کو تبلیغ کیا کریں گے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ ڈنڈے سے جس کو پڑھانا ہے کہ نہیں تجھے پڑھانا ہی ہے. اور یہاں ایک صاحب اپنے بچے کو لے کے آگے مار مار کے اسے حفظ کرانا ہے. تو میں نے کہا نہیں پڑھتا تو کچھ اور کرا لیں. کہنے لگے ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے گا. تو میں نے کہا آپ خود اس طرح کے عمل کریں نا، اللہ بخشش کے اسباب پیدا کرے. اپنی بخشش اس پہ ڈال رہے ہیں اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ چوتھے دن دوڑ جاتا ہے. تو بوجھ بنا کے کوئی کام نہیں کریں، کام کا مزہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سکون حاصل ہوگا. ہماری طرح کا ماحول بنائے نا جی. پابندی لگاتے تھے سارے گھر والے نہیں پڑھنا، چوری پڑھتے تھے، چوری. لیکن بغاوت کر کے پڑھنے میں اور تھوڑا سٹائل ذرا ہٹ کے برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے. میں پہلا واہ نارنداں تو جنہ کھلی بغاوت کیتی ہے. منافقاں ہار نہ چایا پار مسلے دا نہ پڑی کدے نہ نیتی ہے. ایک کو یار دی یاد پکائی ہے تے او یاد مکمل کیتی.
اپنی زندگی میں طے کریں یہ ہر چیزوں کو، پھر وہ آپ کو مزہ دیں گی، پھر وہ سکون دیں گی، آپ کو اطمینان ملے گا.